لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ رمضان المبارک کا خصوصی درس بعد تراویح آپ حضرات تاریخ اسلام کا عظیم باب جنگ احزاب کا بیان سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہود بنو قریظہ جنہوں نے جنگ احزاب کے عین موقع پر مسلمانوں سے کیا ہوا عہد توڑ دیا تھا اور مشرکین کے ساتھ ہو جانے کا عہد کر دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اب ان یہود بنو قریظہ کا بھی خاتمہ فرما دیں تاکہ اسلام کی دشمنی جو ان کے دلوں میں گھر کی ہوئی ہے اس دشمنی کا صلہ ان کو مل جائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بات یاد رکھیے کہ جب کسی کے مقدر میں کفر ہوتا ہے تو چاہے اس کے لیے کتنی ہی آسانیاں پیدا کر دی جائے، کتنی ہی مہلتیں اور چھوٹ دے دی جائے، وہ ایمان کی حقانیت کو سمجھ نہیں پاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یہودیوں کی نگاہوں کے سامنے سب کچھ ظاہر ہو چکا تھا، حالانکہ جانتے بھی تھے کہ یہی آخری نبی ہیں، جانتے بھی تھے کہ انہی پیغمبر پر ایمان لانے کا ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا تھا، انہی کا ذکر ہماری کتاب توریت میں ہے، 100% یہ جانتے تھے۔ قرآن کریم میں اس بات کو بیان کیا گیا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہوں۔ یعنی انسان اپنے بیٹے کا اپنا ہونے میں کوئی شک نہیں کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں یہ میرا ہی بیٹا ہے، 100% یہ میرا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا نہیں ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا کہ جس طریقے سے ایک انسان اپنے بیٹے کو اپنا بیٹا ہونے میں شک نہیں کرتا، ایسے ہی یہ یہودی ان کو جانتے ہیں کہ یہی آخری نبی ہے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودی تھے اور یہودی کے بڑے عالم تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے ان کے سامنے یہی آیت کریمہ پڑھی اور فرمایا کہ تم تو یہودیوں کے عالم رہ چکے ہو، تو بتاؤ کہ کیا واقعی قرآن کریم کی آیت پر تو ہمارا ایمان ہے، لیکن تمہاری کیا کیفیت تھی ایمان لانے سے پہلے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں؟ تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بیٹے کا بیٹا ہونے میں تو شک ہو سکتا ہے، لیکن ہماری کیفیت ان کے بارے میں یہ تھی کہ ذرہ برابر قوم یہود کو شک نہیں تھا کہ یہ آخری نبی ہے۔ لیکن سرکشی، عناد، حسد، دشمنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کسی کی بھی فضیلت کو ماننے پر تیار نہیں کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں سے ان ساری بیماریوں کو دور فرمائے کہ یقیناً جب یہ بیماریاں دل میں آ جاتی ہے تو اللہ کی نعمتیں بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی اور اللہ کے نیک بندے بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آیا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اللہ کے حکم کے آگے یہی کہا کہ ہاں ان کی سزا قتل کی سزا ہے۔ تو یہود بنو قریظہ کو طرح طرح سے مختلف علاقوں میں قتل کیا گیا، ان کے لیے گڑھے کھودے گئے، انہیں رسیوں سے جکڑ کر لایا جاتا،
اور پھر ان کو قتل کر کے دفنا دیا جاتا، جن کی تعداد تقریباً 600-700 کے قریب تھی، لیکن ان میں صرف مرد تھے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو، حالانکہ وہ عورتیں بھی کسی بھی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں پیچھے نہیں رہتی تھی، لیکن عورتوں اور بچوں میں سے کسی کو قتل نہ کیا، سوائے ایک عورت کے کہ جس نے اس موقع پر ایک صحابی رسول کے سر پر اپنے قلعے سے پتھر پھینک دیا تھا، جس کے سبب ان کا انتقال ہو گیا تھا، تو قصاص لینے کے لیے اس عورت کو قتل کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہود بنو قریظہ کی کسی بھی عورت یا بچے کو قتل نہیں کیا گیا۔ بڑے بڑے سردار ان کے قتل کیے جا چکے، کعب بن اسد جو یہود بنو قریظہ کا سب سے بڑا سردار تھا، اور حوی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا اور جس نے آ کر بنو قریظہ کو اکسایا تھا، اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ حوی بن اخطب کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ایسی گھر کی ہوئی تھی، اور مسلمانوں سے ایسی دشمنی اس کے دل میں تھی کہ وہ ایک قتل کے وقت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھا، سرخ رنگ کا بڑا قیمتی لباس وہ پہنے ہوئے تھا، تو اس نے اپنے اس لباس کو جگہ جگہ سے پھاڑ لیا تاکہ اس کے قتل ہو جانے کے بعد یہ لباس مسلمانوں کے کام نہ آ سکے اور اس کی قیمت سے وہ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ چنانچہ جب اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا چھپا ہوا بغض اور خبث ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا وما واللہ ما لمت نفسی فی عداوتک ولکن من یخذل اللہ یخذل، کہتا ہے کہ میں نے جو آپ سے دشمنی کی ہے اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اور میں جو قتل کیا جا رہا ہوں اس پر مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، لیکن اللہ جسے چاہتا ہے رسوا فرما دیتا ہے۔ تو کہنے لگا کہ یہ ان کی عداوت تھی کہ عداوت میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ قتل بھی ہو رہے تھے، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی احساس اور افسوس نہیں ہوتا۔ آدمی کتنا ہی سخت دل کا کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کے سر پر آتی ہے تو وہ ہلکا پڑ جایا کرتا ہے۔ لیکن ان یہودیوں کے دلوں میں اسلام کی کیسے کوٹ کوٹ کر عداوت بھری ہوئی ہے، آپ اس سے دیکھ سکتے ہو کہ یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جب سے اسلام آیا ہے تب سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرتیں بھری ہوئی ہیں۔ آئیے ایک اور واقعہ اس تعلق سے سماعت کریں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ازلی بخت فرما دیا تھا اور کیسی ان کی اسلام کی دشمنی تھی۔ یہی یہود بنو قریظہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا زبیر بن باتا، اور یہ کافی بوڑھا ہو چکا تھا اور اندھا بھی ہو گیا تھا۔ زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے ایک جنگ ہوئی تھی جس جنگ کا نام ہے جنگ بوعاس۔ یہ جنگ بڑی معروف اور مشہور جنگ تھی۔ اس میں صحابی رسول حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ تو زبیر بن باتا نے اس وقت یعنی اسلام کے آنے سے پہلے حضرت ثابت بن قیس کی مدد کی تھی اس جنگ کے اندر۔ تو حضرت ثابت بن قیس نے اپنے محسن زبیر بن باتا کو جب اس حالت میں دیکھا کہ وہ رسیوں سے جکڑا ہوا ہے اور قتل کے لیے لایا جا رہا ہے، تو حضرت ثابت بن قیس کو ان کا وہ احسان یاد آ گیا۔ تو یہ اس کے پاس گئے اور کہا کہ مجھے پہچانا؟ تو اس نے کہا کہ تم جیسے آدمی کو میرے جیسا آدمی کیسے نہیں پہچان سکتا ہے؟ تو کہا کہ کیا میں تمہارے اس احسان کا بدلہ نہ دے دوں جو تم نے زمانے اسلام سے پہلے مجھے کیا تھا؟ تو اس نے کہا کریم النفس لوگ ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، زبیر بن باتا جس کو قتل کیا جا رہا ہے وہ میرا پرانا محسن ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا تھا، آپ اس کو بخش دیجئے، معاف کر دیجئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی دل جوئی کے لیے فرمایا جاؤ ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس آئے اور اس کو بتایا کہ زبیر بن باتا تمہاری جان کو بخش دیا گیا ہے۔ تو کہنے لگا شیخ کبیر لا اہل لہ ولا ولدا فما یسرع بالحیات، کہنے لگا کہ ایک بوڑھا کھوسٹ آدمی جس کے پاس نہ اولاد ہو، نہ بیوی ہو، نہ مال ہو،
وہ زندہ رہ کر کیا کرے گا؟ تو حضرت ثابت بن قیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر گئے اور حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ ایسا ایسا کہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے اس کی اولاد اور اس کے بیوی بچوں کی بھی جان کو بخش دیا۔ چنانچہ وہ صحابی رسول پھر آئے اور کہا کہ تمہاری جو ہے ساتھ تمہاری فیملی کی بھی جان کو جو ہے بخش دیا گیا ہے۔ تو کہنے لگا کہ وہ بوڑھا آدمی زندہ رہ کر کیا کرے گا جس کی حجاز میں کوئی زمین جائیداد نہ ہو، کیونکہ زمین جائیداد تو سب مسلمانوں نے لے لیا تھا۔ تو کہا اب میرے پاس کوئی زمین جائیداد تو ہے نہیں، میں زندہ رہ کر کیا کروں گا؟ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو بھی مال تھا اسے واپس کیا۔ چنانچہ حضرت ثابت بن قیس آ کر زبیر بن باتا سے کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری زمین جائیداد مال اولاد بیوی بچے سب کی جان کو بخش دیا ہے اور ساری مال دولت تمہیں واپس کر دیا ہے۔ تو کہنے لگا اچھا بتاؤ مجھے ذرا اس آدمی کے بارے میں بتاؤ کہ جو اتنا خوبصورت تھا، جس کی خوبصورتی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے چہرے میں جوان لڑکیاں اپنا چہرہ دیکھا کرتی تھی، یعنی کعب بن اسد بنو قریظہ کا سردار۔ کہنے لگا اس کا کیا ہوا؟ کہا وہ تو قتل کر دیا گیا۔ پھر اس نے پوچھا کہ شہروں اور دیہاتوں کے مالک اور بڑے جاگیردار اور زمینوں کے مالک ہوئی بن اخطب کا کیا حال ہوا؟ تو حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ وہ بھی مارا گیا۔ پھر اس نے کسی اور آدمی کا نام پوچھا کہ ایک وہ شخص جو ہمارے ساتھ رہا کرتا تھا اور جب کبھی جنگ ہوتی تو سب سے آگے ہوتا اور اگر پلٹ کر بھاگنا ہوتا تو سب سے پیچھے ہو کر ہماری حفاظت کیا کرتا تھا، اس کا کیا حال ہوا؟ تو اس نے حضرت ثابت بن قیس نے بتایا کہ وہ بھی قتل کر دیا گیا۔ تو کہنے لگا اے ثابت میرے اس احسان کا بدلہ اگر تم چکانا چاہتے ہو تو یہ ہے کہ میں ان سب کے قتل ہو جانے کے بعد اب زندہ رہنا نہیں چاہتا، تم مجھے بھی ان تک پہنچا دو۔ قربان جائے پیارے اسلامی بھائیوں، ادھر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انصاف اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے اس کے لیے کرم بالائے کرم کہ اس کی ہر چیز کو بخش دیا گیا اپنے صحابی کی دل جوئی کے لیے، لیکن بات وہی ہے کہ جس کے حق میں اللہ کی طرف سے کفر لکھا جا چکا ہوتا ہے تو پھر وہ کبھی بدلا نہیں جاتا ہے۔ غرض کی اس یہودی کو بھی تہہ تہہ کر دیا گیا اور وہ بھی اس دنیا سے چل بسا۔ پیارے اسلامی بھائیوں غور کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ ہر وقت اچھا سلوک کیا تھا، ان سے اسی لیے عہد کیا تھا تاکہ ان کے دوست ہمارے دوست رہیں، ان کے دشمن ہمارے دشمن رہے۔ مدینہ منورہ میں دو مختلف ذہنیت رکھنے والے لوگ جب ایک ساتھ رہیں گے تو کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہو، اس لیے ان سے عہد کیا تھا، لیکن انہوں نے ہر وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد توڑنے اور پیچھے سے کئی مرتبہ قتل کی سازشیں کرنے کی سازشیں رچی۔ آخرکار قدرت نے یہی فیصلہ کیا کہ ان یہود بنو قریظہ کو دنیا سے ختم کر دینا چاہیے، لیکن پیارے اسلامی بھائیوں کیا یہ ختم ہو گئے؟ اور کیا ان کی تعداد بچی رہی؟ اور کیا اللہ کا یہ فیصلہ یا اللہ کے محبوب کا یہ فیصلہ کہ ان جانوں کو قتل کر دیا جائے، یہ فیصلہ کہاں تک درست تھا؟ یقیناً ایمان ہونے کے اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ بالکل حق ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا وہ ذرہ برابر بھی انصاف سے خالی نہیں ہے، لیکن دنیا کی تاریخ اس فیصلے پر اعتراض کرتی ہے اور آواز اٹھاتی ہے۔ انشاءاللہ اس کا جواب جاننے کے لیے درس میں آپ جڑے رہیں، اللہ نے چاہا تو آئندہ درس میں اس کا جواب دیا جائے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ بالکل غلط نہیں تھا، بلکہ وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں ان کی آنکھوں پر اسلام دشمنی کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اگر وہ اس آنکھ پٹی کو کھول لیں گے تو یقیناً اسلام انہیں صاف و شفاف نظر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اپنے اسلام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار بنائے، اسلام کا وفادار بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔